وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث. ومن رواية الحاكم أكثر عذاب القبر من الموت، وقد روى أحمد رحمه الله وابن ماجه مثل ما روى الحاكم أكثر عذاب القبر في الموت، وهو حديث جيد الإسلام لا بأس به ومن فيه الإحذار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، سابقہ ملاقات میں دو حدیثیں ہم سبھی بلوغ المرام کی حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 7 اس کا تذکرہ ہوا اختصاراً، اس لیے موضوع سمجھ میں آ جائے، پھر آگے بڑھیں اور پھر اس میں جو مستنبط احکام ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکیں. تو اختصاراً دو حدیثیں ذکر کی گئی تھی، اس لیے دونوں حدیثوں کا ایک ہی موضوع سے تعلق ہے. ایک حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ آدمی یا عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کے بعد، یعنی غسل کیے ہوئے پانی جو بچ رہا اس کے بعد پھر غسل کرے، اس سے منع کیا گیا جو پہلی حدیث میں ہے، اور وہ ایک صحابی رسول کی روایت ہے جن کا نام معلوم نہیں ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پھر دوسری جو حدیث ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے یعنی غسل کے پانی سے نہا لیا کرتے تھے. اور ایک دوسری بھی روایت اس میں بیان کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ازواج مطہرات نے ٹب میں غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس میں بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیں. تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ میں تو جنبی تھی. آپ نے فرمایا یقیناً پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. پہلے حدیث کے متعلق راوی حدیث اور پھر حدیث کی تخریج کے بارے میں بات مکمل ہو گئی، اور اس حدیث کے جو احکام ہیں، جو فقہ ہے، مؤخر کر دیا گیا دوسری حدیث کے بعد، اس لیے کہ ایک ہی ساتھ صحیح جو مسئلہ ہے واضح ہو جائے. دوسری حدیث کے جو راوی ابن عباس ہیں ان کے بھی متعلق کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، ان کے فضائل اور مناقب بھی بیان کیے گئے. اب اس حدیث کا تخریج بیان کر رہا ہوں. تو یہ جو حدیث ابن عباس ہے، پہلا جو لفظ ہے اس کی روایت کس نے کی ہے؟ امام مسلم نے، ہے کہ نہیں؟ اخرجہ مسلم. پہلا جو لفظ ہے کہ کان یغتسل بفضل میمونہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے نہا لیا کرتے تھے. اس کی روایت کس نے کی ہے؟ امام مسلم نے. من طریق ابن جریج، جو روایت کرتے ہیں عمر ابن دینار سے، جو روایت کرتے ہیں ابو الشعثاء سے، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. اس حدیث میں بھی بھائیوں سند کے اعتبار سے کلام ہے اور اس کا جواب ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصاراً حدیث صحیح ہے، اور یہ صحت کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ اس کی روایت کس نے کی ہے؟ امام مسلم نے. دوسری جو وہی حدیث ایک ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں، اور اس کی روایت کرنے والے اصحاب السنن ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں بیان کیا کہ کون ہے وہ اصحاب السنن، اختصاراً کہہ دیا اصحاب السنن، جو سنن کی حدیثیں جنہوں نے لکھی ہیں انہوں نے. تو اگر اس کی وضاحت کی جائے تو بھائیو اس طرح ابو داود نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 21 میں، حدیث نمبر 68، کتاب الطہارہ باب الماء لا یجنب. ایسے ہی الترمذی نے اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 18 حدیث نمبر 65، ابواب الطہارہ باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک ای الوضوء بفضل المرأة. اور ایسے ہی النسائی نے روایت کی اپنی کتاب السنن پیج نمبر 44 حدیث نمبر 326 کتاب المیاہ. ایسے ہی ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 55 حدیث نمبر 370. تو اصحاب سنن اس میں
الاربعہ نے روایت کی ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ نے، ایسے ہی ان کے علاوہ ابن خزیمہ نے بھی روایت کی ہے، الحاکم نے بھی روایت کی ہے، اوروں نے بھی روایت کی ہے، سبھی نے اس طریق سے سماک ابن حرب جو اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اس لیے علمی درس ہے تو اختصاراً یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ کون ہیں؟ ابھی میں نے ذکر کیا اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، اور ان سے روایت کر رہے ہیں کون؟ سماک ابن حرب کے بارے میں کلام ہے۔ اس طرح اس حدیث پر حفاظ کرام نے انگلیاں اٹھائیں اور اعتراض کیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے اس میں جو راوی ہیں سماک ابن حرب ہیں، ان کے بارے میں آتا اپنی آخری عمر میں مختلط ہو گئے تھے۔ مختلط کے معنی کیا؟ آخری عمر میں یعنی یادداشت ان کا کمزور ہو گیا، یا کلیتاً بھولنے لگے۔ عمر رسیدہ جب ہو جاتا آدمی، بڑھاپا تو بڑھاپے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی پھر بھولنے لگتا بھائیو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کا یہ تھا کہ مختلط ہو گئے تھے۔ یہ اختلاط اور مختلط یہ بھی الفاظ مصطلح الحدیث میں آئیں گے۔ تو المہم اس طرح اعتراض ہے اس حدیث میں، لیکن بھائیو یہ جواب بھی اس کا موجود ہے، جواب بہت ہی خوبصورت ہے، اور سبحان اللہ دیکھیے علم الحدیث اور مصطلح الحدیث کا فائدہ۔ جواب اس کا اہل علم نے یہ دیا کہ سماک ابن حرب کے بارے میں جو یہ کلام ہے، ان سے جو روایت کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ کون روایت کر رہے ہیں؟ شعبہ کر رہے ہیں، شعبہ ابن الحجاج۔ اور یہ شعبہ جو روایت کر رہے ہیں سماک ابن حرب سے، انہوں نے پہلے اختلاط ہونے سے پہلے انہوں نے ان حدیث کو سنی ہے، اور پھر شعبہ ابن الحجاج اپنے مشائخ کی وہی حدیثیں بس نقل کرتے تھے جو بھائیو جو صحیح حدیثیں ہوتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ان کا لقب ہے، حدیث کے یہ امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں حدیث میں۔ تو یہ شعبہ روایت کرتے ہیں جس طرح کی حاکم میں ہیں، تو یہ اپنے مشائخ سے صرف ان مشائخ کی صحیح حدیثیں بس روایت اور نقل کرتے تھے، جس میں شک ہوتا تھا اس کو نہیں روایت کرتے تھے۔ تو اس طرح بھائیو اشکال زائل ہو گیا۔ اسی لیے امام ترمذی نے بھی یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن صحیح، الحاکم نے بھی کہا ھذا حدیث صحیح فی الطہارہ، اور ایسے ہی الذہبی رحمہ اللہ نے موافقت یعنی الحاکم کی اس میں موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بھائیو یہ اختلاط اور مختلط بعد میں آ جائے گا۔ ادھر میں نے یہ ذکر کیا کہ حفظ آدمی کا کمزور ہو جاتا ہے یا سیء ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، یا کبھی کبھی ایسے آنکھ کی بینائی جانے کی وجہ سے کہ آدمی نابینا ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی کبھی کبھی کتابیں جو اعتماد کرتے ہیں کتابوں پر، وہ کتابیں جل جانے کی وجہ سے، اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا جب یہ موضوع آئے گا تو اس کی وضاحت کچھ تفصیل کے ساتھ کی جائے گی۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اب خلاصہ کلام کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، یا دونوں الفاظ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو حدیث ہیں دونوں الفاظ صحیح ہیں بھائیو، اس میں انشاءاللہ اشکال نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ کی وضاحت اگر کی جائے تو ادھر میمونہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا۔ یہ میمونہ کون ہیں؟ میمونہ بنت الحارث الہلالیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں، یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، اسی لیے دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ غالباً میمونہ رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ترجمہ میں یہ بات آئی کہ یہ چھوٹے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور انہوں نے بہت سی حدیثیں پھر صحابہ کرام سے انہوں نے سنی، تو اس طرح میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ ممکن ہے کہ یہ حدیث انہوں نے بعد میں
سنی ہے، اور ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس سے یہ واقف ہوئے، یا میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں انہوں نے زیارت کی، اس لیے ایسی بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رہے اور ایک رات گزارے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور آپ نے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگے، پھر یہ آ کر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے پیچھے سے داہنے طرف کر دیا۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، تو یہ میمونہ بنت الحارث الہلالیہ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کب کی؟ سن 7 ہجری میں، عمرۃ القضاء، جب عمرۃ القضاء غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرۃ القضاء کے لیے جب نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس وقت شادی کیا، آپ نے شادی کی میمونہ رضی اللہ عنہا سے، اور مقام صرف میں ان کے رخصتی ہوئی۔ ان کے شوہر جو ابو رحم ابن عبد العزہ تھے، ان کے انتقال ہو جانے کے بعد، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، آخری زوجہ ہیں شادی کرنے کے اعتبار سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تعریف کی، اور لا شک ان کا بہت فضائل ہیں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی انہا کانت من اتقانا للہ واوصلنا للرحم، کہ یہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہم میں سے، یعنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ متقیہ اور پرہیزگار تھیں، اور ایسے سب سے زیادہ صلہ رحمی کرتی تھی، اس کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ ان کا انتقال سبحان اللہ جہاں ان کی رخصتی ہوئی موضع مقام صرف میں ہوئی، سن 51 ہجری میں علی الصحیح، سبحان اللہ، جہاں رخصتی ہوئی وہیں ان کا انتقال بھی ہوا، سن 51 ہجری میں۔ دوسری جو روایت ہے یا دوسرے جو الفاظ ہیں اصحاب السنن، اس میں آیا بھائیو اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج مطہرات نے غسل کیا، نام نہیں آیا ہے، تو مراد کون ہیں؟ ہاں، میمونہ رضی اللہ عنہا، جس طرح کی کچھ اور روایتوں میں صراحت کے ساتھ آتا ہے، جس کی روایت مثلا الدارقطنی رحمہ اللہ نے کی ہے، تو یہ مراد ہے میمونہ جو مسلم کی روایت میں ہے۔ جفنہ، اغتسل بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنہ، ٹب میں، یعنی برتن میں، یہ بڑا برتن ہوتا ہے، غالباً یہ لکڑی سے اس برتن کو بنایا جاتا ہے، اور اس میں بھائیو کھانا رکھا جاتا ہے، اور اس کا جمع کیا ہے جفنہ کا؟ جفان۔ تو اس طرح ایک ترجمہ اس کا کہہ سکتے بڑا پیالہ یا بڑا برتن، بڑا برتن زیادہ مناسب ہوگا۔ اور عربی میں اسے ایک قدر کہتے ہیں بھائیو، قدر میں کھانا بنایا جاتا ہے اور جفنہ میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ قدر جو آگ پر رکھ کے جس میں بنایا جاتا ہے، اور جفنہ جس سے برتن کھایا جاتا ہے، برتن میں کھانا تھوڑی رکھا جاتا ہے چولہے پہ، ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل، تال جیسے کہہ رہے ہیں، ہاں، تو یہ جفنہ۔ پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے غسل کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا میں جنبی تھی، اور اس کی بھی وضاحت کی گئی بھائیو سابقہ دروس میں۔ جنوب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو جنابت لاحق ہو جائے ہم بستری کرنے کی وجہ سے، یا ایسے ہی منی خارج ہو جانے سے قصدن یا احتلام سے۔ اور یہ جنوب کا لفظ بھائیو، یہ ذکر کو بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی جنوب ہے، عورت کو بھی کہا جاتا ہے عربی میں کہ عورت جنوب ہے، مفرد کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ آدمی جنوب ہے، دو کے لیے بھی یہ دونوں جنوب ہیں، تین کے لیے اور جمع کے لیے بھی کہ یہ جنوب ہیں۔ اور کیوں جنوب کہا گیا اس کے اندر بھی تشریح اور تفصیل ہے، اس لیے کہ جو آدمی پر جنابت لاحق ہو گئی ہے اسے حکم دیا گیا ہے کہ نماز سے دور رہے، جنوب مانے دور ہونا، یہاں تک کہ غسل کر لے اور حدث اکبر کو اپنے سے ہٹا لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الماء لا یجنب، بھائی اور محترم ساتھیو، لا یجنب یا لا یجنب یا ایسے ہی لا یجنب، تو اس میں بھائیو لا یجنب ہو سکتا، لا یجنب۔ لا یجنب یہ بھائیو یعنی نون پہ جو فتحہ ہے یہ لیا گیا جنبا یجنبو سے، جنبا یجنبو سے، یہ با فرحہ سے ہے، جنبا یجنبو، فرحہ یفرحو، یا یجنبو، ان الماء لا یجنبو،
یہ باب کرما سے لیا گیا ہے، یعنی جنوبا یجنبو کرما یکرمو. یہ اگر کہا جائے اس کا فعل ثلاثی ہے، یعنی جنبا ہے یا جنوبا ہے یا جنبا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو بھائیوں آپ رباعی سے لیں اجنبا سے، تو ادھر ہو جائے گا ان الماء لا یجنبو، ان الماء لا یجنبو. یعنی لفظی ترجمہ اس کا ہوگا کہ پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی ہے. نسائی کی روایت میں فإن الماء لا ينجسه شيء، اور یہی ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا معنی مطلب اس طرح یہی ہوگا کہ یقیناً پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. بھائیو محترم ساتھیو، اب حدیث میں جو فوائد مستنبط ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، اور اس حدیث میں زیادہ فوائد نہیں ہیں جس کا تعلق یعنی اصل موضوع سے ہے، غسل سے ہے اور طہارت اور پاکی سے ہے. تو پہلا فائدہ، یہ فائدہ ذکر کرنے سے پہلے تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں پہلے حدیث سے کیا فائدہ ظاہر ہو رہا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے غسل کیے ہوئے پانی جو بچ رہا ہے اس سے کیا منع ہے کہ وہ غسل کرے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پڑھ لیں ایک مرتبہ ترجمہ ہو رہی ہے. اور ایسے ہی الٹا بھی ہے کہ نہیں کہ عورت غسل کرے، اگر شوہر نے غسل کر لیا اور پانی بچ رہا مثلا ٹب میں، اکیلے کسی نے غسل کیا، پانی بچا ہوا، دونوں میں سے کوئی بھی جا کر اب پھر غسل نہیں کر سکتا، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا، دوسرے حدیث سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ غسل کر سکتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے غسل کرنے کے بعد وہ بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے. تب اب سوال یہ ہے بھائیو کہ اس طرح غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں بھائیو جائز ہے. آپ کہنے جائز ہے تو پہلے حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس سے کیا نتیجہ واضح ہوا کہ جائز ہے. تو پہلے حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ بات صحیح ہے. چلیے ماشاءاللہ، آپ نے اچھا جواب دیا، لیکن پہلے حدیث کا تب کیا جواب دیں گے آپ نے منع کیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو منع زیادہ ہے، یعنی قولی حدیث عملی پر مقدم ہے. تو اس طرح غسل کر سکتا ہے ایک آدمی یا ایک عورت بچے ہوئے پانی سے یا نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کی مخالفت انہوں نے کر دی بمعنی. چلیے ہاں، تو پہلا مقدم ہے اور دوسرا نہیں، تو اس طرح منع ہے. چلیے اب آپ لوگ نے دونوں نے ایک ایک حدیث پر غور کرتے ہوئے آپ نے ایک قول اختیار کیا. بہرحال جس طرح آپ نے ادھر ابھی یہ اختلاف ظاہر کیا، اہل علم میں بھی اس طرح اختلاف ہے. آگے بڑھ رہا ہوں اب. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یہ کچھ صحابہ کرام اور تابعین کا قول ہے، انہوں نے پہلے حدیث پر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منع ہے، ناجائز ہے کہ ایک آدمی اپنے بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. خاصتاً اگر عورت نے تنہائی اکیلے انہوں نے غسل کیا، اگر اس نے غسل کیا تو بعد میں آ کر آدمی شوہر غسل نہیں کر سکتا ہے. اور ان کی دلیل واضح پہلے حدیث. دوسرا قول، اور یہ اکثر اہل علم کا ہے، یہ اکثریت کا ہے، کہ جائز ہے ایک آدمی اپنے بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا بیوی اپنے شوہر کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے. اور ان کی دلیل کیا؟ یہ دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث. اور بھائی اور محترم ساتھیوں، صحیح یہی قول ہے کہ جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے. اب اگر جائز ہے تو پہلے حدیث کا جب جواب کیا دیں گے؟ تو پہلے حدیث کا بھائیو جواب یہ ہوگا کہ ادھر جو نہیں ہے یہ نہی تحریم نہیں ہے بلکہ نہی تنزیہی ہے. کیوں ہم نے کہا نہی تحریم نہیں، نہی تنزیہی؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ گئی جس میں آپ نے جس سے منع کیا، آپ نے عمل کیا. تو اگر وہ نہیں تحریم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عمل کرتے. تو اس سے واضح وہاں بہتر ہے، افضل ہے
کہ آدمی یا عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں، لیکن کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اس لیے اگر ناجائز یا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے۔ تو پہلی حدیث کا نہیں جو ہے وہ نہی تنزیہی پر حمل کیا جائے گا یا لیا جائے گا، جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں او یحمل النہی علی التنزیہ جمعا بین الادلہ، یعنی تمام حدیثوں میں جمع پیدا کرتے ہوئے یا سب کو یعنی اتفاق یا جوڑ لاتے ہوئے، یعنی سب حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ ہوگا کہ یہ نہیں جو ہے نہیں تنزیہی۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہیں بھائیوں، اور اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا یہ کافی ایک جواب کہ یہ دونوں حدیثوں پر دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے اکٹھا کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ جائز ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور پہلی حدیث جو نہیں ہے وہ نہیں تنزیہی ہے۔ اس میں جو ترجمہ دیا گیا ہے اس میں دوسری جو حدیث ہے اس میں برتن کی بات آئی، اس برتن سے اللہ کے رسول کو حضرت میمونہ نے جو کہا تھا اس برتن سے میں نے لیا تھا، وہ پانی کے بارے میں نہیں ہے، اگر میں اس کا تو اس برتن کے واسطے پوچھا گیا ہے پہلی حدیث میں تو پانی کے بارے میں، لیکن جواب ادھر دیکھیں آپ، ان الماء لا یجنب، جواب وہی آیا نا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا یقیناً، ہاں دوسری حدیث میں برتن کا ذکر ایسا پوچھا گیا ہے برتن کے بارے میں، جس میں جو ٹب کے بارے میں ذکر، ہاں ٹب کا ذکر آیا، اغتسل بعد وضوء فجاء، سے یہ نہیں ہوگا شیخ، لیکن پہلی حدیث میں صرف پانی کے بارے میں آ رہا تو پہلی حدیث زیادہ مقدم ہو گیا۔ نہیں بہرحال یہی جواب ہے، اور اہل علم کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کہیں ہمارا اجتہاد نہیں حضرت۔ آگے بڑھتے ہیں ٹائم بچاتے ہوئے، اور آخر میں اگر اور کچھ اعتراض ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو نقل کر رہا ہوں بہرحال مسئلہ مختلف ہے۔ کچھ اہل علم نے پہلی حدیث کو راجح کرتے ہوئے اس طرح انہوں نے کہا یہ منع ہے، اور پھر اکثر اہل علم نے جو میں نے ذکر کیا وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں اور سوالات کو ایک دم آخری میں رکھیں۔ دوسرا فائدہ یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو اختلاف ہے جو میں نے ذکر کیا، لیکن اگر دونوں میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں اور ہاتھ میں لے کر پانی یا چلو سے کر رہے ہیں، تب کیا؟ تب تو یہ جائز ہے، اس لیے پہلی حدیث میں بھی اس کا حکم آیا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا آیا کہ کس طرح کرنا چاہیے، اس سے بھی شاید کئی بھائیوں کے سوالات ذہنوں میں آیا ہوگا، اشکال ہوگا، اس کا جواب آ جائے گا۔ آپ نے کیا کہا کہ وَلْيَغْتَسِلَا جَمِيعًا، کہ وہاں دونوں اکٹھے چلو سے لے لیں تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر چلو سے پانی لے کر اگر نہا رہے ایک ساتھ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی الگ سے نہا لے پھر بعد میں عورت آئے، یا عورت نہا لے پھر بعد میں آدمی آئے اور وہی بچے ہوئے پانی سے نہائے، اس کے لیے یہ بات آئی کہ دو قول ہے اور راجح ہے کہ غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ والا یہ اور دوسرا فائدہ ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں، ایک بڑے سے ٹب میں پانی ہے اور وہ پانی لے لے کر باہر نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو یہ کیا رہا ہے؟ یہ پھر اس طرح یہ جائز ہے، اس میں پھر اشکال نہیں ہے۔ اور اس میں اور بھی حدیثیں ہیں، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناء واحد، متفق علیہ کہ ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب میں مل کر نہاتے تھے، اور یہ بھی آئے گا بھائیو باب الغسل حکم الجنوب میں یہ حدیث آئندہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ دوسری بات یہ واضح ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، اگر کوئی جنوبی آدمی یا ایسے ہی عورت یا کوئی جنوبی آدمی یا عورت اگر کم پانی سے نہا رہا ہے تو کیا وہ پانی جو بچ رہا ہے کیا اس کو کہا جائے گا ناپاک ہو گیا؟ اس حدیث کے روشنی میں کیا واضح ہو رہا ہے؟ نہیں ناپاک ہوگا، پاکی ہو گیا۔ اس کی دلیل میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جنبی تھی، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الماء لا یجنب، کہ یقیناً پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 4، یہ اصل موضوع سے اتنا وہ واضح نہیں ہے، لیکن کچھ اہل علم نے جس طرح شیخ
ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس حدیث کے فائدے میں کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، اگر ننگے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اب آگے ہم بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس سے پہلے کچھ سوال ہے اس حدیث کے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ایک نئی حدیث اب لے رہے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اب اس کے بعد حدیث نمبر 8، یہ حدیث جس کا موضوع ہے اس برتن یا اس چیز کے بارے میں جس میں کتا چاٹ لے یا وہ پی لے، اس کو کس طرح صاف کیا جائے، پاک کیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ یہی اس کا موضوع ہے۔ حدیث لیتے ہیں شروع میں، عربی میں جو نص ہے وہ پہلے پڑھتا ہوں، آپ بھی متابعہ کریں یا بورڈ پر دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم، وفی لفظ لہ فلیرقہ، وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے یا اس میں پانی پی لے، اپنا زبان ہلا دے، ان یغسلہ 7 مرات، تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ پہلی مرتبہ اسے مٹی سے صاف کیا جائے۔ تو طہور اناء احدکم یعنی طہور یعنی پاک کرنے، طہور اناء احدکم تم میں سے کسی کا برتن، طہور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اذا ولغ فیہ الکلب، اگر کتا اس میں منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، کہ اسے 7 مرتبہ دھلے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ کیا؟ مٹی کے ساتھ۔ وفی لفظ لہ، یعنی امام مسلم کا ایک لفظ اس طرح ہے فلیرقہ، اس برتن میں یعنی جو کچھ ہے اڈیل دے، یعنی پلٹ دے، فلیرقہ، وہ برتن اس کو پلٹ دے، پہلے یعنی پہلے پلٹ دے، پھر اس کے بعد غسل اس کو دھلے۔ وللترمذی، ترمذی کے الفاظ اس طرح ہیں اخراہن او اولاہن بالتراب، پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے۔ اور یہ بہت مہم ہے بھائیو، اخراہن، اس کے بنا پر اب حکم میں بھی اختلاف پھر پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر حکم میں بھی کیا کہہ رہے ہیں، حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اچھا، حدیث کے جو راوی ابو ہریرہ، ان کا ترجمہ پہلے ہی حدیث میں آ گیا، اسی لیے آگے بڑھتا ہوں۔ حدیث کی تخریج اور یہ حدیث کا درجہ کہاں تک یعنی صحیح ہے یا اس میں کلام ہے۔ تو پہلا جو لفظ ہے، اس کی روایت کس نے کی ہے بھائیو؟ ہاں بھائیو، پہلا لفظ حدیث کا کس نے روایت کی ہے؟ ہاں، مسلم نے، اور دوسرا بھی لفظ، اور تیسرا جو لفظ ذکر کیا ابن حجر نے، کس نے روایت کی ہے؟ ترمذی نے۔ تو حدیث جو ہے مسلم رحمہ اللہ کی جو پہلا جو لفظ ہے، اس کی روایت امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 131 حدیث نمبر 279، اور پھر ایسے ہی 91 دوسری ترتیب جو باب میں یہ ترتیب ہے یا کتاب میں، کتاب الطہارہ، باب حکم ولوغ الکلب من طریق ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بہ بمثل، انہی الفاظ کے ساتھ بالکل بھائیو مسلم میں موجود ہے۔ اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے امام مسلم سے یہ روایت کی ہے، تو یہی الفاظ بعینہ ہی موجود ہیں۔ دوسرا جو لفظ ہے امام مسلم کا، اس کی روایت امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں، اسی کتاب الطہارہ باب حکم ولوغ الکلب میں، پیج نمبر اسی پیج میں 131 میں حدیث نمبر 279، اور پھر ایک دوسرا جو کتاب کا جو الگ سے رقم ہے وہ 89 ہے، 89 ہے، 89 ہے، 89 ہے۔ من طریق علی بن مسہر قال اخبرنا الاعمش عن ابی رزین و ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ تو بھائیو اس پہ بھی غور کریں، سبحان اللہ، دیکھیں دوسرے لفظ کے دونوں کے راوی کون ہے؟ حدیث کون راوی؟ صحابی کون ہے؟ ابو ہریرہ،
لیکن پہلے لفظ کے ابو ہریرہ کے شاگرد کون ہیں؟ ہاں پہلے میں کون شاگرد ہیں؟ محمد بن سیرین، اور دوسرے لفظ میں شاگرد ہیں ابو رزین اور ابو صالح۔ قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات۔ پورے الفاظ اس طرح ہیں جس سے میں نے ذکر کیا، ترجمہ یہ ہے اذا ولغ الكلب في انائكم، جب کتا، کوئی بھی کتا تم میں سے کسی کے برتن میں اپنا منہ ڈال دے، فليرقه تو اس کو اڈیل دے، ثم ليغسله 7 مرات، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ دھلے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، تفصیل جلدی نہیں کریں ابھی بھائیو، حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، فقہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایسے، اس میں پہلی دوسری نہیں آئے، یہی الفاظ ہیں بس۔ کچھ حفاظ نے اعتراض کیا، کہا یہ لفظ جو ہے بھائیو فَلْيُرِقْهُ، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ ضعیف ہے، شاذ ہے۔ کیوں ہے شاذ ہے؟ اس لیے یہ لفظ صرف علی ابن مسہر نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کی روایت الاعمش سے، بہرحال سند اور اگر اچھی طرح سمجھانا ہوتا تو اس کو بھی لکھ کے لانا چاہیے، میں جان رہا ہوں آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہے، اسی لیے اختصاراً المهم اتنا سمجھ جائیں کہ اس میں کلام ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھیں آپ۔ حدیث کے راوی جو دوسرے لفظ میں کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہے کہ نہیں؟ ان سے روایت کون کر رہے ہیں؟ ابو رزین و ابو صالح۔ ان سے کون روایت کر رہے ہیں؟ الاعمش۔ الاعمش سے یہ لفظ جو فلیورق کو کس نے روایت کی ہے؟ علی ابن مسہر۔ علی ابن مسہر کے علاوہ 9 لوگوں نے الاعمش سے روایت کی، کسی نے فلیورق کا لفظ نہیں ذکر کیا۔ ہاں اب ادھر بھائیو علم حدیث میں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ 9 لوگ الاعمش سے روایت کر رہے ہیں، کسی نے فلیورقہ کا لفظ نہیں لایا، اور پھر علی ابن مسہر وہ فلیورقہ کا لفظ اضافہ کیے، تو یہ 9 آخر میں انہوں نے کیوں نہیں روایت کی الاعمش سے جو روایت کرتے ہیں ابو رزین اور ابو صالح جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے علم الحدیث میں کیا؟ شاذ ہے۔ خاصتاً الاعمش کے شاگردوں میں ان کے بڑے بڑے شاگرد جیسے امام شعبہ جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، ابو معاویہ، وہ بھی روایت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ لفظ نہیں بیان کیا، انہوں نے یہ لفظ بیان نہیں کیا۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی اور راستوں سے اور طریقوں سے روایت کی گئی ہے یہ حدیث، الاعمش کے علاوہ اور جو طریق ہیں، اسناد ہیں، اسانید اس حدیث کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں بھی فلیورقہ کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس طرح بھائی اور محترم ساتھیو صحیح جو مسئلہ کیا ہے کہ یہ لفظہ کیا؟ شاذ ہے، اگرچہ کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ علی ابن مسہر یہ ثقہ ہیں، اور اگر وہ زیادہ کوئی الفاظ نقل کر رہے ہیں تو وہ قابل اعتماد ہے، لیکن صحیح جو مسئلہ کہ نہیں بھائیو یہ لفظ شاذ ہے۔ اس سے زیادہ مزید اور اقوال اہل علم میں کیا کہنے جاؤں گا، اتنا سمجھنا کافی ہے، اور فقہ الحدیث میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی، سمجھ گئے بھائیو؟ تو فلیورقہ صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ لفظ شاذ ہے۔ بھائیو ادھر ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے بھی بھائیوں سے، حقیقت میں یہ حدیث کی روایت یعنی پہلے حدیث کے الفاظ سے قریب فلیورقہ کا لفظ نہیں ہے، امام بخاری نے بھی روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، لیکن کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف کہا اخرجہ مسلم، کیوں نہیں کہا والبخاری؟ اچھا چلیے میں امام بخاری کا الفاظ پڑھ رہا ہوں، پھر آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے، غور کریں۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کی روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پیج نمبر 34 حدیث نمبر 172 کتاب الوضوء، باب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7، کہ کتا جب تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے یا پی لے، یہاں ہے شریبہ ہے، پی لے، شریبہ کا لفظ ہے، جب کتا پی لے تم میں سے کسی کے برتن میں سے، فَلْيَغْسِلْهُ 7، تو اسے 7 مرتبہ دھلے۔ کیوں بھائیو ادھر ابن حجر نے مسلم بس کہا اور متفقن علیہ نہیں کہا؟ کیا فرق ہے اس لفظ میں اور یہ جو مسلم کے الفاظ ہیں؟ ہاں بھائی کیا نہیں؟ تراب کا آیا ہی نہیں، چھوڑے اولاہن آخرہن،
اچھا اس کے علاوہ نہیں، اس سے بھی اہم نقطہ، یہ اتنا بڑا مہم نہیں ہے. ہاں ابھی کوئی بتا رہا تھا کیا؟ ہاں مٹی کا تذکرہ نہیں ہے. پھر سے مطلب بخاری کا الفاظ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 7 مرتبہ دھل لے، مٹی کا لفظ ہی نہیں آیا. اور یہ بہت ہی مہم یہ بات ہے، اسی لیے انہوں نے اخرجہ مسلم بس کہا، جبکہ حقیقت میں بخاری نے بھی روایت کی ہے. لا شک بہتر و افضل یہ تھا کہ اس کو کہا جائے متفق علیہ واللفظ لمسلم، یہ بہتر تھا کہ کہا جائے کہ یہ بخاری و مسلم نے روایت کی، اس لیے کہ جب اکثر معنی موجود ہے دونوں میں تو خلاص صحیح جو مسئلہ ہے کہ دونوں نے روایت کی ہے اور کہنا چاہیے کہ یہ لفظ مسلم کا ہے. اچھا بھائیو، اس کے بعد پھر آگے بڑھ رہا ہوں. اس حدیث کے کوئی اور شاہد ہیں؟ شاہد سے مراد کیا؟ شاہد بھائی نہیں بھائیو، اس حدیث کے اور کوئی بھی شاہد ہے؟ شاہد سے کیا مراد ہے؟ کوئی اور صحابی رسول نے یہی الفاظ میں یا اسی معنی میں کسی نے روایت کی، اس کو شاہد کہا جاتا ہے. حدیث کا کہا جاتا ہے اس حدیث کا ایک اور شاہد ہے، اس حدیث کے 2 شاہد ہیں. ہاں اس کو شاہد کہا جاتا ہے. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہو گئی. تو کیا اس حدیث کے اور بھی کوئی دوسری حدیث ہے، کوئی اور شاہد ہے؟ تو ہاں بھائیو، اس حدیث کا ایک اور شاہد ہے، وہ عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة في التراب، کہ جب کتا کسی برتن میں اپنا منہ ڈال دے یا پی لے یا زبان کو ہلائے یا چاٹے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو، اور عفروه الثامنة في التراب، اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے ملا دو یا مٹی کے ساتھ اس کو دھلو. 8ویں مرتبہ لیکن ادھر آئے بھائی، ہاں یعنی ادھر مٹی کا ذکر آیا ہے کہ نہیں؟ 7 مرتبہ بھی آیا ہے، لیکن 8ویں مرتبہ سے 8ویں مرتبہ میں مٹی کو استعمال کرو. اس سے اس کو بھی فقہ الحدیث بیان کرنے کے وقت اس الفاظ کو بھی بھائیوں ذکر کرنا، سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ بھائیوں کس نے اس کی روایت کی ہے؟ امام مسلم نے، اسی الکتاب اور باب میں جس کا میں نے ذکر کیا، پیج نمبر وہی پیج نمبر 131 حدیث نمبر 280. اچھا تو یہ الشاہد کے بارے میں ہو گیا. للترمذی کے جو الفاظ ہیں، ہاں بھائیوں ترمذی کے الفاظ کیا ہیں؟ اخراہن اولاہن بالتراب، آخری یا یعنی پہلی مرتبہ، پہلی یا آخری مرتبہ، یا جس طرح الفاظ ہیں آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے. یہ ترمذی نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 25 حدیث نمبر 91 ابواب الطہارہ باب ما جاء فی سؤر الكلب من طریق ایوب عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا بلفظ یغسل الاناء اذا ولغ فیہ الكلب 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب. لیکن ادھر تقدیم و تاخیر ہے کہ وہ برتن جس میں کتا منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھلا جائے، اولاہن پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ. پھر ایسے ہی اس میں اور اضافہ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، اور اگر بلی منہ ڈال دے برتن میں تو کتنی مرتبہ دھلا جائے؟ 1 مرتبہ. ترمذی نے اس حدیث کو کہا حسن صحیح. بھائیو محترم ساتھیو، ادھر ایک سوال تھا، لیکن اگر آپ لوگ مناسب سمجھ رہے ہیں تو اس کا جواب دیا جائے، یا صرف سوال کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ بھی مہم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بھائیو یہ کتاب الطہارہ کا پہلا باب ہے کہ نہیں؟ بلوغ المرام کا کیا نام ہے باب کا؟ باب المیاہ، باب المیاہ ہے کہ نہیں؟ دوسرا باب آئے گا اس باب کے بعد باب الآنیہ آئے گا، برتن کے بارے میں، کون سے برتن جائز ہے، کون سے مثلا سونے والا حرام ہے، کھانا پینا الی آخری. پھر تیسرا باب آئے گا اسی کتاب الطہارہ میں باب ازالت النجاسہ، یعنی نجاست کو کس طرح زائل کیا جائے اس کا بیان کرنا. اب آپ لوگوں سے سوال اگر غور و فکر کریں اس حدیث میں، اس کے الفاظ پر، یہ اس حدیث کا تعلق باب المیاہ سے زیادہ ہے یا ازالت النجاسہ سے؟ کیوں ازالت النجاسہ سے زیادہ ہے؟ بالکل، اس میں بتایا گیا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے، چاٹ لے، پی لے، کس طرح صاف کیا جائے، کب پاک ہوگا، صاف ہوگا. تو اس کا تعلق حقیقت میں اس سے زیادہ ہے. بلکہ اس حدیث میں بھائیوں پانی کا ذکر ہی نہیں آیا.
ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو باب المیاہ میں ذکر کیا؟ پانی کے لیے، چلیے دھلنے کا اس لیے ذکر آیا، اس لیے پانی سے صاف ہوگا اس لیے ذکر کیا. اچھا نہیں، یہ اتنا واضح نہیں بھائی، جو آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے پانی سے صاف کیا جائے گا، تو ازالۃ النجاسہ میں بھی کیا ادھر کس سے تب صاف کیا جائے گا؟ ادھر کس سے؟ مٹی سے صاف کرنے والی بات آئے گی، الاصل پانی ہی سے. اس لیے وقت بچا رہا ہوں، اس لیے بتانے کے لیے کہ پانی اگر کم ہے اور اس میں کتا اپنا منہ ڈال دے یا چاٹنے لگے یا پینے لگے، زبان ہلا دیا اس پانی میں، یا مثلا دودھ میں، یا ایسے ہی کوئی بھی سائل ہو، سائل یعنی چائے ہے، شربت ہے، تو خلاص اس سے اب اجتناب آپ کریں، اس پانی کو چھوڑ دیں، اور وہ نجس ہو جائے گا اگرچہ اس کے تینوں اوصاف نہیں بدلے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نجاست اتنی غلیظ ہے اس کتے کی کہ خلاص وہ پانی بدل جائے گا. لا شکل قاعدہ تو یہ ہے کہ پانی بھائیو پاک ہے جب تک نہ تینوں اوصاف میں سے کچھ بدلے، یہی الاصل ہے. لیکن ادھر مسئلہ کتے کا ہے، تو ادھر پانی اگر کم ہے تو کتے نے منہ ڈال دیا تو لا شک ادھر وہ پھر وہ اوصاف والی بات نہیں آئے گی، خلاص ادھر وہ اس کا حکم ہوگا کہ پانی نجس ہو گیا. اسی لیے اس میں الفاظ میں آیا بالکل یہ تاکید ہے کہ وہ نجس ہو گیا، کہ اس کا حکم آیا کہ اس کو پلٹ دیا جائے یا اڈیل دیا جائے. اگرچہ اس میں کلام ہے بھائیو اس لفظ میں، لیکن آئے گا کہ معنی صحیح ہے یہ. تو اس لیے بھائیو اس کو اس میں کیا امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو چلیے جواب بھی آگے بڑھتے ہیں. اب بھائی اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے، تو ان الفاظ میں سے نمبر 1 طہور اناء احدکم، یہ طہورو پڑھ سکتے ہیں، طہورو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ پہلی حدیث میں بھائیو اس کی وضاحت کی گئی. کیا فرق ہے طہور اور طہور میں؟ ہاں، طہور جو ہے فتح سے وہ پانی ہے جس سے آپ وضو کر رہے ہیں، اور طہور جو ہے وضو پاکی حاصل کرنا ہے. تو دونوں صحیح ہے، طہورو یا طہورو اناء احدکم، مراد ہے تطہیر یعنی پاک کرنے کا طریقہ ہے. پاک کرنے کا طریقہ ایسے ہے، اگر وہ کتا اس میں ہو کہ کیا اس کو 7 مرتبہ دھلو، پہلی مرتبہ کیا مٹی سے. اچھا، اناء احدکم، اناء کا معنی کیا ہے؟ برتن جس میں کھانا کھایا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے. اذا ولغ فیہ الکلب، بھائیو جو ولغا کا لفظ ہے یہ باب فتحہ و حسبہ سے ہے، تو ولغا یلغو یا ایسے ولغا یلغو پڑھ سکتے ہیں. اور الوغ کا جو معنی ہے عربی میں کہ اپنے زبان سے، زبان کے کنارے سے، اطراف سے وہ پیے. اور یہ الوغ کا لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کتا یا ایسے اور درندے جب پانی پیئیں تو الوغ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. الوغ کا کہ ولغ الکلب ولغ السبع، اس کے پانی پینے کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے ولغا استعمال کیا جاتا ہے یا الولوغ. تو یہ تو ولوغ کا معنی صرف منہ ڈالنا نہیں حقیقت میں، بلکہ پینا، ہاں چاٹنا، زبان کو ہلانا، اور اس کو جس سے وہ ہلا کے پیتا ہے. تو یہ ولوغ کا لفظ. اچھا، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم یا اذا ولغ فیہ الکلب، الکلب جو ال ہے اس میں یہ کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ آسانی کے لیے یہ للاستغراق ہے، اس میں ہر قسم کے کتے داخل ہو گئے، بڑا چھوٹا کوئی بھی کلر کا ہو. یہ نہیں کہیں گے نہیں صرف کالا کتا پیے گا تب ہوگا. اس لیے مثلا ایک حدیث میں جب کالا کتا آگے سے آپ کی نماز کی حالت میں گزر جائے تو نماز آپ کی فاسد ہو جاتی، باطل ہو جائے. نہیں، ہر کتے. اچھا، کیا اگر وہ کتے بھائیوں جس کو آپ پال سکتے ہیں جیسے شکار کے لیے، حراست کے لیے، یا ایسے ہی کھیتی اور ایسے ہی اپنے اس کے لیے بکریاں ہیں چرانے کے لیے، کیا یہ بھی داخل ہیں؟ صحیح جو مسئلہ یہ بھی داخل ہے. اور اس کی وضاحت پھر مزید ہوگی بھائیو جب فقہ الحدیث بیان کیا جائے گا. ایسے ہی دیکھیں ایک ال کے فہم کی وجہ سے حکم مختلف ہو جاتا ہے. اب کچھ اہل علم مثلا کہتے نہیں ال ہے استغراق، اس میں ہر قسم کے کتے داخل ہو گئے، تو ہر قسم کا کتا، کوئی بھی کتا اگر وہ چاٹ رہا آپ کے برتن میں تو حکم وہی ہے.
کچھ نے کہا نہیں، جب شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کتے کو ایسے حالت میں پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، تو پھر کیوں؟ مثلا پھر ادھر دیکھا جائے گا کس کی دلیل زیادہ قوی ہے، حدیث کے روشنی میں پھر وہ بات پھر بھائی وہ مقدم ہوگی اور اس کو ہمیں لینا چاہیے۔ دوسرا جو لفظ ہے امام مسلم کا فَلْيُرِقْهُ، یہ لام کیا ہے بھائیو؟ لام امر ہے، حکم ہے، لام امر ہے۔ اس سے مراد یعنی اڈیل دے زمین پر، یعنی دھلنے سے پہلے، پھر اس کے بعد پھر دھلے، جس طرح کی مسلم کے الفاظ میں نے بیان کیا۔ کیا تھا لفظ کہ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، کہ اس کو اڈیل دے پھر 7 مرتبہ اسے دھلے۔ اولاہن بالتراب، یہ پہلے لفظ میں آیا ہے کہ نہیں؟ حدیث کا جو پہلا لفظ ہے اس میں صرف ایک ہی بات آئی، اولاہن بالتراب، 7 مرتبہ دھلے۔ پہلی مرتبہ کس سے؟ تو پہلی مرتبہ آیا ہے کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ مٹی سے۔ اچھا، ترمذی کے لفظ میں کیا آیا؟ اخراہن او پر غور کریں، اخراہن او اولاہن بالتراب، آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی سے۔ اب یہ جو ہے آخری مرتبہ یا جو او آیا عربی میں، جس کا ترجمہ ہم یا کہہ رہے ہیں، یہ بھائیو یا جو ہے یہ کیا شک ہے؟ شک ہوا کسی راوی سے، یا یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کی مرضی پہلے آخری میں دھل لیں؟ یا اب ادھر بھی دونوں ہو سکتا کہ نہیں؟ ایک کہے آپ آخری میں، آپ پہلی مرتبہ آپ مٹی سے دھل لیں، کیا یہ اختیار دیا جا رہا ہے؟ دونوں جائز ہے، یا شک واقع ہے کسی راوی سے؟ صحیح جو مسئلہ ہے کچھ روایت سے ادھر شک واقع ہوا ہے، اسی لیے یہ تخییر کے لیے نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک اختیار کریں، بلکہ صحیح جو مسئلہ ہے وہ پہلا جو لفظ آیا مسلم کا اولاہن بالتراب، کیوں؟ اس لیے اکثر روات نے اولاہن بالتراب یہی ایک لفظ صرف نقل کیا ہے، اور ایسے امام مسلم نے وہی لفظ بیان کیا ہے۔ اور پھر ایسے ہی بھائیو آپ معنی پر غور و فکر کریں، اگر آخری میں مٹی استعمال کر رہے ہیں تو پھر دھلنا پڑے گا، دوبارہ دھلنا پڑے گا، لیکن شروع میں اگر آپ نے مٹی استعمال کیا تو پھر وہ ساتھ میں آپ ختم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو صحیح ہے بھائیو اولاہن کا لفظ صحیح ہے، اور او جو آیا ہے ترمذی کے روایت میں اخراہن اولاہن بالتراب، یہ شک ہے کچھ روایت سے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اب اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں، جو اس حدیث کا جو فقہ ہے یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلا مسئلہ یا پہلا حکم یہ ہے کہ کتا جو ہے یہ جانور کیا ہے؟ نجس ہے۔ کیا ہے؟ نجس ہے، بلکہ اس کی نجاست بھائیو بہت ہی زیادہ غلیظ قسم کی نجاست ہے، اور ایسے اس کا جو لعاب ہے، بلکہ اس کے بدن سے جو بھی خارج ہوتا ہے، پیشاب ہوا، پسینہ ہوا، خون ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم دیا کہ ایسے برتن کو دھلا جائے 7 مرتبہ، اور 1 مرتبہ کیا؟ مٹی سے، بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پھینک دیا جائے، اڈیل دیا جائے، اور معنی کے اعتبار سے وہ صحیح، اگر سے سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہے۔ تو اس طرح یہ پہلا بھائیو یہ حکم ہے۔ بہرحال اس کے اندر اور بھی کچھ اہل علم تفصیل بیان کرتے ہیں، اس میں نہیں جاؤں گا گہرائی میں۔ کچھ کہتے ہیں کیا اس کا بال بھی نجس ہے یا صرف لعاب ہے؟ صحیح جو مسئلہ بھائیو پورا نجس ہے، اور اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حکم، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یا دوسرا مسئلہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا اپنا منہ ڈال دے اور پھر اس طرح اس میں سے پی لے یا چاٹ لے یا کھا لے، تو اس کو کیا دھلنا چاہیے؟ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ کیا 7 مرتبہ بھائیو ایک ہی قول ہے، ایک ہی رائے ہے بس؟ ہاں 3 مرتبہ کہاں آیا حضرت؟ 8 مرتبہ، ماشاءاللہ، واللہ شاہد بھائی ماشاءاللہ۔ ہاں ابھی ذکر کیا تھا کہ اس حدیث کا ایک شاہد ہے، اور کہتے ہیں اس کو خیال کیجئے فقہ الحدیث بیان کرنے کو، تو اس کو بھی 8ویں مرتبہ مٹی سے۔ وہ عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ کی حدیث
کس نے روایت کی ہے؟ مسلم نے، اسے بھی مسلم نے روایت کی ہے. اس میں ہے کہ 7 مرتبہ دھلو اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ، یہ مٹی سے صاف کرو. تو اسی لیے ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں 1 مرتبہ پوری ہو جائے پھر اس کے بعد پوچھیں. تو اس طرح بھائیوں، اس طرح پہلی بات. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی برتن میں کتا چاٹ لے، پی لے، تو اس کو کئی مرتبہ دھلنا چاہیے. کئی مرتبہ تحدید کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ 8 مرتبہ، اور اس کی دلیل عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ کی حدیث وَعَثِّرُوهُ الثَّامِنَ بِالتُّرَابِ. تو اس طرح 7 مرتبہ برتن کو دھلنا چاہیے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے. دوسرا قول کیا ہے کہ 7 مرتبہ دھلنا چاہیے اور شروع میں 1 مرتبہ مٹی سے. اس کی دلیل کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. اب بھائیو حدیثوں میں اختلاف ہے، تو کیا صحیح کیا ہے؟ دونوں حدیث ہیں، یہ بھی مسلم میں وہ بھی مسلم میں. کچھ اہل علم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مقدم کیا، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لا شک یہ زیادہ، یعنی یہ اس لیے قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی، سب سے زیادہ انہوں نے یاد کی، تو ان کو مقدم کیا جائے. لیکن تب بھی بھائیو اتنا یہ بات اتنا قوی نہیں ہے. اس لیے وہ بھی عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، وہ بھی یعنی الاصل قابل اعتبار ہیں. انہوں نے جو کچھ نقل کیا وہ بھی انہوں نے ایسی بات سنی ہوگی، کیوں ہم کہیں ان کی بات. بہرحال تو کچھ لوگوں نے اس کو بھی ترجیح دی، لیکن خلاصہ کلام بھائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے ہر جگہ اختلاف میں اتنا وہ ہنگامی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ عقدی مسئلہ نہیں ہے. یعنی 7 یا 8 میں کیا فرق ہے؟ زیادہ فرق نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اگر کسی نے 7 مرتبہ بس دھلا، 1 مرتبہ مٹی سے، الحمدللہ. جس نے 8 کر دیا اس حدیث پر عمل کرتے وہ بھی الحمدللہ. یعنی مسئلہ آسان ہے، اس میں ادھر نہیں کہا جائے گا یہ صحیح ہے اور یہ، تو انشاءاللہ یعنی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. احتیاطاً اگر کسی نے 8 کر دیا تو یہ بھی صحیح ہے، اور جس نے 7 پر بھی اکتفا کیا اس لیے بھی حدیث صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے. تو اس میں المسئلہ یعنی واسع ہے. یہ بھی آئے گا صحیح جو مسئلہ ابھی بتایا گیا، صحیح جو مسئلہ ہے کہ پہلا ہونا چاہیے، صحیح جو مسئلہ. لیکن اگر کسی نے آخری میں کر دیا تو وہ بھی بھائیو آپ حقیقت میں اس نے عمل کیا، مٹی اس نے استعمال کیا لیکن آخری میں تو وہ اس نے کیا، لیکن زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ پہلی مرتبہ ہونی چاہیے. ہاں تو اسی لیے یہ بھی اس میں یہ آیا ہے، لیکن اس حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے کہ اولاہن کا لفظ زیادہ آیا ہے اس اعتبار سے، اور معنی کے بھی اعتبار سے کہ جب آپ شروع میں مٹی استعمال کریں گے تو پھر وہ مٹی بعد میں 7 مرتبہ دھلنے سے وہ صاف ہو جائے گا برتن، بخلاف جب آپ 8ویں مرتبہ بھی جب آپ مٹی استعمال کریں گے تو پھر پانی کی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح 9 مرتبہ ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے سند کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے وہ مقدم ہے. یہاں پر ایک چیز لکھا ہوا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ 7 مرتبہ دھونا اور 1 مرتبہ مٹی سے صاف کرنا مستحب ہے، واجب نہیں. اس کا یہ اگر جہاں تک اور لوگوں نے کہا، اس طرح اقوال تو نہیں ختم ہوں گے اگر آپ اس میں جائیں گے اس تحقیق میں. اسی لیے ہم ان اقوال کو ذکر کرتے ہیں جو حدیث کی روشنی میں قریب ہیں، زیادہ اعتبار ہے، پھر اس کے بنا پر جو زیادہ راجح ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن اس طرح آپ دروازہ کھولیں گے تو اس کے اندر بہت تفصیل ہے. کچھ لوگوں نے کہا کتا نہیں نجس ہے، کچھ لوگوں نے کہا کتا نہیں نجس ہے. امام مالک کا بھی یہ قول ہے. تو کیا رائے ہے؟ اور ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں، ابھی بہت سی لعاب یہ سب کے بارے میں بات آئیں گی، لیکن ہر چیز ہر باتیں نہیں کی جاتی بھائی اس طرح. ورنہ اتنے ہفتے جو اتنی حدیثیں لی آپ لوگ صرف اگر کلب کے متعلق ہی، کتے کے متعلق وہی مسائل بیان کیا جائے تفصیل کے ساتھ تو وہی نہیں ختم ہوں گے. علم ایک دریا ہے بھائیو، ایک دریا ہے، بحر ہے، سمندر ہے. بہرحال بھائیو اب اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس حدیث میں جو اور فوائد مستنبط ہیں وہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، دین کا صحیح سمجھ عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد.